إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دین کو صحابہ تک پہنچایا، جس امانت اور دیانت کے ساتھ جو وحی آپ پر نازل کی گئی، جو تعلیمات آپ پر اتاری گئی، آپ نے جس طرح اپنے صحابہ کرام تک اسے منتقل کیا، بعین ہی بالکل اسی طرح مکمل دیانت، ذمہ داری، امانت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دین کو آئندہ نسلوں تک منتقل فرمایا۔ اس لیے شریعت اسلامیہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو اہمیت ہے، جو مقام ہے، جو ان کے مراتب بیان کیے گئے ہیں، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جس نبی کے وہ امتی تھے
اور اپنے نبی سے جن تعلیمات کو انہوں نے سیکھا تھا اسے مکمل ذمہ داری کے ساتھ اس پر عمل کیا، اس دین کی حفاظت کی، اسے ضائع ہونے سے بچایا، اور ساتھ ہی ساتھ محفوظ طریقے سے آئندہ نسلوں تک اسے منتقل فرمایا۔ اس لیے ہمیں تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، انہیں امانت دار سمجھنا چاہیے، انہیں سچا اور امین سمجھنا چاہیے۔ اسی بات کی تلقین اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کی جس آیت کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو لوگ بعد میں آئے، صحابہ کرام کے بعد آئے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق مغفرت طلب کرتے ہیں، وہ مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اپنے دل میں اپنے صحابہ کرام کے متعلق کوئی کھوٹ نہیں رکھتے، بے شک کہ اللہ رب العالمین رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اس آیت کے اندر ہمیں جس بات کا درس دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے متعلق ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے مغفرت طلب کریں گے، ہم ان کی مغفرت طلب کریں گے، اور جو شخص مغفرت طلب کرتا ہے، جو شخص کسی شخص کی بخشش کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اس شخص کا یہ شیوا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی زبان ان کے خلاف کھولے، وہ اپنی زبان سے اس کی عزت کو تار تار کرے، ان کے کردار، ان کے اخلاق پر شک کرے، بلکہ وہ ان کی مغفرت طلب کرے گا۔ اور شریعت نے صرف ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کی تلقین نہیں کی کہ ہم صحابہ کرام کے متعلق صرف اپنی زبان کی حفاظت فرمائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا کہ زبان کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی بھی حفاظت کرنی ہے، کہ یوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص زبان سے کچھ نہ بولے، زبان کو محفوظ رکھے، لیکن اپنے دل میں صحابہ کرام کے متعلق کچھ غلط سوچ رکھے، کچھ غلط خیال رکھے، صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بددیانت سمجھے، صحابہ کرام کے کردار اور ان کے ایمان پر شک کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی ہمیں منع فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا، کہ جن لوگوں نے اپنے رب پر ایمان لایا ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی کینہ نہیں رکھنا، کوئی کپٹ نہیں رکھنا، کوئی حسد نہیں رکھنا، کوئی کھوٹ نہیں رکھنا۔ یہ آیت آپ کے سامنے اس لیے تلاوت کی گئی کیونکہ آج اس آیت پر عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے، اس آیت کی تعلیم سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے نوجوانوں کو اس آیت کے ذریعے ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نسلوں کو، اپنے آئندہ نسلوں کو، اپنے بچوں کو اس آیت کی تعلیم سکھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ حالات بالخصوص اس مہینے میں یا سال کے 12 مہینوں میں صحابہ کرام کے متعلق جس قدر ناگفتہ ہے، اگر ہم اپنے صحابہ کرام کی عزت و توقیر نہیں کریں گے تو ہم کس سے توقع رکھیں گے؟ اور یہ تعلیم اگر ہم آج نہیں سیکھیں گے یا اپنے بچوں کو یا اپنے نوجوان بھائیوں کو اگر اس کی تربیت نہیں دیں گے تو کب دیں گے؟ یہ تو سلف کا شیوا تھا کہ سلف صرف صحابہ کرام سے جس طرح محبت کرتے تھے اپنے بچوں کو بھی صحابہ کرام کی محبت کی تلقین کیا کرتے تھے، انہیں سکھاتے تھے کہ صحابہ کرام سے محبت کرو، صحابہ کرام کی توقیر کرو، صحابہ کرام کا عزت و احترام کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کان السلف یعلمون اولادہم حب الشیخین کما یعلمونہم سورا من القرآن،
کہ سلف رحمہم اللہ اپنے بچوں کو شیخین حضرت عمر اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سکھایا کرتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ اپنے بچوں کو قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے۔ یہ بات آپ کے سامنے اس لیے کہی جا رہی ہے کہ آج حالات اس قدر ناگفتہ بے ہے یا اس قدر افسوسناک ہے کہ بعض لوگ آپ کو اہل بیت کے نام پہ یا حدیث کی تحقیق کے نام پہ یا تاریخ کی کتابوں کے نام پہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں پیش کریں گے یا پروپیگنڈا مچائیں گے۔ تو یاد رکھیں، ان پروپیگنڈوں کے پیچھے یا صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی بات، کوئی بھی غلط بات سننے سے پہلے آپ کو یہ بات، اس آیت کی تعلیم آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اس آیت کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا سمجھا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر آپ کے پاس آئے، آپ کو یہ بتلانا چاہے یا آپ کو یہ ورغلانا چاہے یا صحابہ کرام کے متعلق آپ کا جو ایمان ہونا چاہیے اس ایمان کو متزلزل کرنا چاہے، تو آپ اسے یہ بتائیں کہ صحابہ کرام کے متعلق قرآن نے ہمیں کیا تعلیم دی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، ایک جماعت تھی مہاجرین کی جماعت، اس آیت سے قبل مہاجرین کا تذکرہ ہے۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ ایک جماعت تھی مہاجرین کی جماعت، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی پر ایمان لایا، دین کی خدمت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے مقام و مرتبے کو بہت ہی بلند فرمایا۔ یاد رکھیں کہ آج کوئی مہاجر نہیں بن سکتا، کوئی لاکھ نیکی کر لے، لاکھ ثواب کما لے، لاکھ عبادتیں کر لے، آج وہ مہاجرین کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سعد بن وقاص کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح اس آیت کے بارے میں، اس آیت کے سے قبل انصار کا ذکر ہے، انصار صحابہ کرام کا ذکر ہے جنہوں نے مہاجرین صحابہ کرام کی مدد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں پناہ دی۔ ان صحابہ کے بارے میں بھی سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی بھی فضیلت کو بہت ہی بلند فرمایا، ان کے مقام کو بلند فرمایا۔ آج کوئی جتنی ہی نیکی کر لے، جتنے ہی ثواب کما لے، آج کوئی انصار کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ لیکن ایک جماعت ہے جو صحیح ہوگی اور جس کی عادت یہ ہوگی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو جماعتوں کے بارے میں ذکر فرمایا، ان دو جماعتوں کے بعد ذکر فرمایا، اور وہ جماعت وہ ہوگی جو ان دو جماعتوں کے بارے میں، یعنی انصار کے بارے میں اور مہاجرین کے بارے میں مغفرت طلب کرے گی، ان کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ نہیں رکھے گی۔ تو لہٰذا یاد رکھیں، آج کے زمانے میں یا آج کے وقت میں یا اسلام کے بیتے 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی ہدایت یافتہ جماعت آج کے دور میں صحابہ کرام کے بارے میں ہو سکتی ہے، وہ وہی جماعت ہو سکتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں خاموشی اختیار کرے، صحابہ کرام کے بارے میں مغفرت طلب کرے، ان کی محبت، ان سے محبت کرے، ان کی عزت و احترام کرے، اپنے دل میں ان کے متعلق کوئی کینہ کپٹ نہ رکھے۔ اس کے علاوہ جو بھی جماعت ہوگی، جو بھی افراد ہوں گے، جو بھی لوگ ہوں گے، وہ یا تو گمراہ ہوں گے، یا تو بدعتی ہوں گے، یا ان کا شیوا دوسری قوموں سے ان کا تعلق ہوگا۔ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا رشتہ آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ مضبوط ہو، کیونکہ اگر آپ نے صحابہ کرام کے کردار پر شک کر لیا، ان کے دین پر شک کر لیا، ان کے ایمان پر شک کر لیا، تو آپ نے صرف صحابہ کرام کو ٹھیس نہیں پہنچایا، آپ نے اس دین کو نقصان پہنچایا۔ آپ سے صحابہ کرام کے کردار پر شک نہیں کیا، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر آپ شک کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شک کر رہے ہیں۔ کیونکہ ایک مسلمان، کیونکہ ایک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا صحابہ کرام کو پہچانتا کس سے ہے؟ تاریخ کی کتابوں سے پہچانتا ہے۔ ہم نے صحابہ کرام کو تاریخ سے نہیں پہچانا ہے، ہم نے صحابہ کرام کو روایتوں یا دیگر روایتوں سے نہیں پہچانا ہے، ہم نے صحابہ کرام کو قرآن سے پہچانا ہے۔ صحابہ کرام کی محبت کی تلقین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو لہٰذا تاریخ کے ذریعہ سے یا اور دیگر واقعات یا من گھڑت واقعات کے ذریعہ سے اگر صحابہ کرام کی کردار اور ان کے شبیہ کو اگر خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یاد رکھیں آپ نے صحابہ کرام کو تاریخ کے مطالعے سے نہیں پہچانا ہے، آپ نے صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کے ذریعہ سے پہچانا ہے۔ لہٰذا تاریخ کا حوالہ دے کر کے
یا چند واقعات کا حوالہ دے کر کے اگر کوئی صحابہ کرام کے کردار کو اگر بھلانا چاہتا ہے، مٹانا چاہتا ہے، تو اسی اس آیت کا درس آپ ضرور دیں۔ اور یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو سیکھیں۔ اس عقیدے کو سیکھنا، اس عقیدے کی تعلیم دینا وقت کی بہت ہی اہم ضرورت ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اہل سنت والجماعت سے جو شخص ہوتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے۔ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط فی احد منہم، اور سنی مسلمان کسی بھی ایک صحابی کی شان میں غلو نہیں کرتا۔ یعنی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے، قرآن نے ان کے مقام کو بلند کیا ہے، ان کے مقام کے متعلق جتنی ہدایت دی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ان کے مقام سے انہیں بلند نہیں کرتے، جتنی شریعت نے انہیں مقام دیا ہے اسی مقام پر ہم اسی درجے کے محبت کرتے ہیں۔ ولا نتبرؤ فی احد منہم، ہم کسی بھی ایک صحابی سے بھی ہم برات کا اظہار نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ صحابی نہیں ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مرتد ہو گئے تھے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ منافق ہو گئے تھے۔ ولا نتبرؤ فی احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک سے متعلق بھی برات کا اظہار نہیں کرتے۔ اور آگے سنیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَنُبْغِضُهُمْ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، کہ جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ کرام سے عناد رکھتا ہے، جو صحابہ کرام کو دشمن سمجھتا ہے یا ان کے کردار پر شک کرتا ہے یا ان کی تعلیمات کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے صحبت حاصل کی اس صحبت کا اگر وہ انکار کرتا ہے، تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ صرف فرما رہے، نہیں، یہ تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ یعنی یہ شریعت کا نچوڑ ہے کہ وَنُبْغِضُهُمْ مَن يُبْغِضُهُمْ، کہ جو صحابہ کرام سے بغض رکھے آپ ان سے بغض رکھیں، جو صحابہ کرام سے دشمنی پالے آپ ان سے نفرت کریں۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، یا کوئی شخص ایسا ہے جو بغض تو نہیں رکھتا لیکن صحابہ کرام کے ذکر صحیح سے نہیں کرتا، کیونکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت سے جس کا تعلق ہوتا ہے وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، کہ ہم صحابی کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں، جس خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ کیوں؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِأَنَّ حُبَّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ اصل دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے، یعنی سلوک کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا، صحابہ کرام سے عناد رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے، سرکشی ہے۔ یہ درس کیوں دیا گیا؟ جیسا کہ آپ کے سامنے بات گزری کہ صحابہ کرام پر شک کرنا، صحابہ کرام کی تعلیمات کو نظر انداز کرنا، یہ دراصل اپنی شریعت کو ٹھکرانا ہے۔ کیونکہ آپ جس واسطے کے ساتھ دین تک پہنچتے ہیں، آپ جس واسطے کے ساتھ قرآن تک پہنچتے ہیں، جس جماعت نے آپ کے قرآن کی حفاظت فرمائی، جس جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت فرمائی، اپنے اعمال کے ذریعہ سے بھی اور اپنے کردار کے ذریعہ سے بھی اور اپنے علم کے ذریعہ سے بھی، اگر اس جماعت پر آپ شک کریں گے تو پھر کس دین پر ایمان رکھیں گے؟ کس قرآن پر ایمان رکھیں گے؟ اور کہاں سے حدیث لیں گے اور کہاں سے قرآن کے معنی کو سمجھیں گے؟ لہٰذا اگر کوئی بھی ایک صحابی پر بھی اگر کوئی شک کرتا ہے، یا آج کے دن کرتا ہے یا سال کے کسی مہینے میں کرتا ہے، تو دراصل وہ اس دین پر شک کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شک کر رہا ہے۔ اس لیے اس طرح کی سخت تعلیم کا جاننا اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، یہ ہدایت دی گئی ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں یا آج کے وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق دنیا میں 3 جماعتیں ہیں۔ کوئی ایک شخص ایسا ہے جو صحابہ کرام کے بعض صحابہ کرام کے مقام کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ نبی بھی ان کے سامنے چھوٹے قرار پائیں، یا کچھ لوگ اس طرح بدبخت ہیں
کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے کو برا بھلا کہتے ہیں، جنہیں ہم ناصبی کہتے ہیں۔ اور ایک جماعت ایسی بھی گئی گزری ہے جو تمام صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کافر سمجھتی، کہ انہوں نے ایک وقتی طور پر اللہ کے نبی پر ایمان لایا اور پھر دین سے پھر گئے۔ آج یہ تینوں جماعت دنیا میں پائی جاتی ہے، آپ کے علاقوں میں، آپ کے سماج میں اس طرح کے خیالات جنم لے رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کل تک بعض جماعتیں ایسی تھیں جنہیں ہم بخوبی بہت ہی اچھی طرح سے پہچانتے تھے کہ ان کا تعلق ان سے ہے، ان کا تعلق اس سے ہے، لیکن آج افسوس اس بات پر ہے کہ بعض سنی مسلمان جن کا رشتہ اہل سنت والجماعت سے ہے وہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سال کے صرف اس دن میں یا اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر زبان کھولتے ہیں، لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو سال کے 12 مہینوں میں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سنی مسلمان ہیں، وہ سنی مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو، اپنا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور قرآن و حدیث سے جوڑتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام کے متعلق 12 مہینہ تنقیدیں کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں یہ درس اس روایت کے اندر یا اس قول کے اندر ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں جو برا بھلا کہے ہم ان سے بغض رکھتے ہیں، ان سے ہم تعلقات قائم نہیں کرتے۔ آج کے دن بھی جو دنیا میں جو صورتیں آپ کے دکھائی دیں گی اس کے متعلق بھی آپ یاد رکھیں کہ جو ہمیں جو بہترین تعلیم ملی ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے ملی ہے۔ آج ایک قوم ایسی ہے جو ماتم کرتی ہے، جو اپنے جسم و جان کو نقصان پہنچا رہی ہے اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہی ہے، اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کو بھی برا بھلا کہتی ہیں۔ آج یہ دونوں جماعتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ہم اور آپ اتنے سکون کے ساتھ پرامن طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر ہم عمل کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر آج چلتے ہوئے آج ہم روزے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ کن کی بنیاد پر؟ یہ وسطیت، یہ اعتدال، یہ میانہ روی آج کے زمانے میں جو ہمیں میسر ہے تو صحابہ کرام کے متعلق، صحابہ کرام ہی کی وجہ سے میسر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی صحابہ کرام پر اگر تنقید کرے، صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہے تو اس کے بارے میں یہ باتیں آپ ضرور بضرور یاد رکھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو یہ باور کرانا چاہیں گے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں تو کافی غلطیاں ہیں، صحابہ کرام کے آپسی رشتے خراب تھے۔ کچھ آپ کو یہ درسانا چاہیں گے کہ صحابہ کرام کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کے ساتھ صحیح نہیں تھا۔ بالکل ایسی بات کچھ تو ہوئی تھی، کچھ اس طرح کے واویلا، کچھ اس طرح کے پروپیگنڈے آپ کے سامنے سنائے جائیں گے، تو یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں یا صحابہ کرام کے درمیان جو قتل و قتال ہوا اس کی بنیاد آپسی تعلقات کی بنیاد پر وہ جنگیں قائم نہیں ہوئی۔ جنگ جمل، جنگ صفین یا اس طرح کے جو بھی واقعات صحابہ کرام کے درمیان میں ہوئیں اس کی بنیاد دنیا نہیں تھی۔ وہ کرسی کے لیے یا مال و دولت کے لیے صحابہ کرام نے آپس میں جنگیں نہیں کی تھیں، اس جنگ کی بنیاد صرف دین تھا۔ اس جنگ کی بنیاد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین سے صرف قصاص لینا تھا، اور اس دوران میں صحابہ کرام نے اجتہاد کیا اور اس اجتہاد کی بنیاد پر 2 فریق بن گئے۔ لہٰذا ہمارا صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، جو جھگڑے ہوئے ہیں، ان جھگڑوں کے متعلق ہمارا موقف یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام اپنی اجتہاد کی بنیاد پر، اپنی تحقیق کی بنیاد پر بالکل صحیح تھے، اور بعض صحابہ کرام اپنی اجتہاد کی بنیاد پر صحیح نہیں تھے۔ لیکن ان 2 جماعتوں کے متعلق کیا ہمیں فرقہ بندی اختیار کرنی ہے؟ کیا ہمیں گروہ بندی کو پروپیگیٹ کرنا ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان 2 جماعتوں کے متعلق مغفرت طلب کریں گے۔ آپ یاد رکھیں اس آیت کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، جو آیت آپ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ترجمان القرآن، کہ یہ قرآن کے مفسر ہیں، اللہ انہیں دین کی اور تفسیر کی تعلیم دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ دعا فرمائی ہے
اور خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 دفعہ پورے قرآن کی تفسیر سیکھی ہے۔ وہ اس آیت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مغفرت طلب کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ آگے چل کر کے بعض غلطیاں ہوں گی یا بعض خطائیں ہوں گی، تو لہٰذا آئندہ آنے والے مسلمانوں کو، آئندہ آنے والے لوگوں کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ مغفرت طلب کریں، فرقہ بندی نہ اختیار کریں، یہ نہ کہیں کہ ہم اس جماعت سے ہیں، ہم اس جماعت سے ہیں، ہم مغفرت طلب کریں گے، کسی سے کوئی کینہ کپٹ نہیں رکھیں گے۔ اور دوسری بات، بلکہ اس طرح کی روایتیں صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، بلکہ ضحاک بن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ جو خود ہی بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے بھی یہ ہدایت دی، انہوں نے بھی یہ تعلیم دی، اس آیت کے بارے میں یہ تفسیر فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے مغفرت کی بات صحابہ کرام کے بارے میں اس لیے کہی ہے کہ اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ صحابہ کرام کے درمیان آپسی کچھ خطائیں ہوں گی، کیونکہ ہم اور آپ صحابہ کرام کو معصوم نہیں مانتے، اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کو معصوم نہیں مانتے بلکہ مغفور مانتے ہیں کہ ہاں یقیناً کچھ غلطیاں ہوئیں، لیکن اس غلطی کو پکڑ کر کے ان کے کردار کشی نہیں کرنی، بلکہ ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے، ان غلطی کو سامنے رکھ کر کے ان کے مغفرت طلب کرنا ہے، نہ کہ ماتم کرنا ہے، نہ ہی کسی کو گالی گلوچ دینا ہے۔ یہ ہدایت ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے۔ اب کچھ واقعات اس طرح کے آپ کو مل جائیں گے بعض صحابہ کرام کے متعلق، لیکن اس کے بارے میں آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یا آج کل کے زمانے میں جس طرح یوٹیوب کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا کٹنگ پیسٹ کے نام پر لوگ تحقیق کے نام پر اپنے آپ کو بڑا عالم باور کرانے کے نام پر آپ کو بہت سارے واقعات سے روشناس کرائیں گے، دکھانا چاہیں گے، بتانا چاہیں گے کہ دیکھو صحابہ کرام کے درمیان میں ایسی ایسی باتیں ہوئیں، ایسی ایسی چیزیں ہوئیں۔ تو ان باتوں کو سننے سے قبل یہ بات یاد رکھیں کہ اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں، اولاً تو انہیں کلی طور پر علم نہیں، انہیں دراصل یہ بھی نہیں معلوم کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ عقیدہ کسی ایک شخص کے قول کا نام نہیں ہوتا کہ کسی ایک شخص نے کہہ لیا اور مسلمانوں نے عقیدہ مان لیا۔ عقیدہ شریعت کی نچوڑ کا نام ہوتا ہے، اتفاق اور اجماع اس بات کا نام ہوتا ہے کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بات، کوئی روایت، کوئی تاریخ کی کتابوں کے ذریعے سے اگر صحابہ کرام کے بارے میں اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہلوانا چاہے تو اسے یہ درس دیں، اسے یہ بتائیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کی روایتوں کو صحیح نہیں مانتے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر آپ جب تحقیق کرنے جائیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ اکثر بے بنیاد نکلیں گی، اکثر من گھڑت نکلے گی، کچھ باتیں ایسی ملیں گی جو صحیح ہے، لیکن جب آپ اس کی تحقیق میں جب جائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ بات تو کچھ صحیح ہے، لیکن اپنی منمانی کے لیے، اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس کے اندر اس قدر اضافہ یا اس قدر کٹ چھٹ کیا گیا ہے کہ حقیقت بدل گئی۔ کچھ باتیں ایسی مل جائیں گی کہ جو صحیح ہیں، جس سے معلوم ہوگا کہ ہاں یہاں پر کسی کی غلطی تھی۔ تو ایسی روایت کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی روایت کے بارے میں بھی ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اولاً یہ یاد رکھیں کہ کچھ غلطیاں تھیں صحابہ کرام کی، لیکن ان غلطیوں کو سامنے نہیں لانا ہے، اولاً تو اس خاموشی اختیار کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان غلطیوں کو معاف کر دیا، تو جس غلطی کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے تو اس غلطی کی خبر لینے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارے اعمال کیسے ہیں کہ ہم اس ذات پر، اس کردار کے بارے میں سوال اٹھائیں؟ اور دوسری بات، خود صحابہ کرام کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے توبہ کی، صحابہ کرام نے ان غلطیوں سے توبہ کی اور اللہ رب العالمین نے انہیں معاف فرما دیا۔ اور دوسری بات، یہ تو شریعت کا اصول ہے، یہ تو شریعت کا اصول ہے کہ اگر جس کی نیکیاں اگر زیادہ ہوں، جو نیکیاں زیادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو کیا صحابہ کرام کی نیکیاں کم تھیں؟ کیا صحابہ کرام عمل نہیں کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام ہماری طرح کے مسلمان تھے کہ جنہیں نہ نماز کا شعور تھا، نہ دیگر فرائض کا شعور تھا، جو اپنی کوتاہیوں اور سستیوں کی بنیاد پر کیا دین کو چھوڑ دیتے تھے؟
کیا ہم نے صحابہ کرام کو اپنی طرح کا مسلمان سمجھ رکھا ہے؟ قطعاً نہیں۔ ارے جس صحابہ کرام کے بارے میں ایک دوسرے صحابی کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے صحابی کو برا بھلا کہیں۔ آپ کو تو یہ روایت معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کرے گا اور میرے صحابی نے آدھی پیالی اگر اللہ کے راستے میں اگر جو یا اناج اگر صدقہ کر رکھا ہے تو اس کے برابر کو نہیں پا سکتا، اس کی برابری کو اس کے ہمسائے کو نہیں پا سکتا۔ آپ کو معلوم ہے یہ ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دی تھی؟ کسی غیر کو نہیں دی تھی، ایک دوسرے صحابی کو دی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ معاملات ہو گئے تھے۔ طیش میں آ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ بات کہہ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت کہی، یہ حدیث بتائی، یہ تعلیم دی۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ سیف اللہ کو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا، اللہ کا تلوار کہا، یعنی ایک صحابی کو دوسرے صحابی کے متعلق کسی طرح کی ادنا بات کرنے کی ہمت یا اجازت نہیں ہے، تو ہماری کیا مجال، ہماری کیا حیثیت کہ ہم تحقیق کے نام پر یا آدھی تحقیق کے نام پر یا اپنی جہالت کے نام پر، لا علمی کے نام پر ہم صحابہ کرام کے بارے میں کردار کشی کریں، صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہیں۔ ہم صحابہ کرام کو معصوم نہیں کہتے، لیکن ہم صحابہ کرام کو مغفور مانتے ہیں، صحابہ کرام کو ہم بخشش کنندہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام کو بخش دیا ہے، ان تمام کو معاف فرما دیا ہے، کیونکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے خطاب کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ کیا اللہ کیا اس طرح راضی ہوتا ہے؟ اور پھر اللہ رب العالمین نے صرف رضی اللہ عنہ نہیں کہا، ورضوا عنہ، کہ یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ لہٰذا ان کے معاملات کو نہ ٹٹولیں، ان کے معاملات کو لوگوں کے سامنے نہ پیش کریں کہ یہ گمان ہو کہ آپ صحابہ کرام کے کردار پر شک کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کرتے ہیں یا ان پر لعن طعن کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اللہ العالمین ہمیں صحابہ کرام کی محبت اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ وقد امركم الله تبارك وتعالى بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذلهم من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم يدعو يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وذل وأتم وأكبر۔